نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدسہ پر جن کا نام نامی اسماء گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھیوں، اللہ کا ڈر پیدا کیجیے اور اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کیجیے اور جان رکھیے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین راستہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اور سب سے بری بات دین میں نیا کام ایجاد کرنا ہے. ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں جانے والی ہے. ساتھیوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات بھی ہوئی. اور اس مہینے کے تعلق سے آپ دیکھتے ہیں کہ شہروں میں، قصبوں میں سیرت کے نام سے کتنے ہی پروگرام کیے جاتے ہیں، کتنے ہی جلسے کیے جاتے ہیں اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے، واقعات بیان کیے جاتے ہیں، سنتیں بیان کی جاتی ہیں. کس لیے؟ کہ ہم اس کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. کتنے جلسے ہونے کے باوجود بھی ان جلسوں میں جو بیانات ہوتے ہیں ان کا کچھ بھی حصہ ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتا. ہمارے مزاج، ہمارا اخلاق اتنا روکھا ہے، اتنا سخت ہے، ذرا سی بات اگر کسی سے ہو جاتی ہے تو وہ اپنی استینیں سمیٹنے لگتے ہیں. ذرا سی کسی سے کوئی بات ہوئی، ماتھے پہ بل پڑ گئے. ساتھیوں، سیرت کے قرآن ہم سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں، لیکن اس کا عمل ہماری زندگی میں نہیں ہے. ساتھیوں، اگر ہم لوگ عمل نہیں کریں گے تو کون سی قوم ہوگی؟ اب کون سی قوم آئے گی جو اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے؟ آج اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں اور کچھ صحابہ کا ذکر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ بات کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جانی چاہیے. اس لیے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے پہلے بیان کریں گے تاکہ آگے جو بات ہو
وہ ہماری سمجھ میں بہت اچھے سے آ جائے اور ہم آپ کو اچھے سے سمجھا سکیں۔ یہ واقعہ بھی ہمارے ہندوستان کی ایک کسی مسجد کا ہی ہے جو بہاولپور کے ایک عالم صاحب بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مسجد میں نماز ہو گئی، امام اپنے گھر چلا گیا اور مقتدی اپنے گھر چلے گئے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے مسجدوں میں کہ مسجد کے دروازے پر یا مسجد کے جو بڑی مسجدیں اس کے اندر کچھ مانگنے والے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہی کچھ تھا، اس مسجد میں بھی کچھ لوگ مانگنے والے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک شخص سب سے آخر میں نماز پڑھ کے نکلا اور اس بابا کے پاس سے گزر رہا تھا، تو اس بابا نے، جو مانگنے والا بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنا چشمہ اتار کے زمین پر آگے رکھا ہوا تھا۔ تو وہ لڑکا جب نکلا تو اس کے جوتے کی ٹھوکر اس کے چشمے پہ لگی اور چشمہ دور جا کے گرا۔ تو وہ دوڑتا ہوا گیا اور اس چشمے کو اٹھایا اور اپنی قمیص سے صاف کرتا ہوا لا کے بابا کو دیا اور کہا کہ سوری، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے دیکھا نہیں کہ آپ کا چشمہ یہاں رکھا ہوا تھا۔ اس بابا نے اپنا چشمہ ہاتھ میں لیا اور کہنے لگا، نہیں، غلطی ہماری ہے جو ہم نے چشمہ یہاں زمین پر رکھا ہوا تھا۔ تو وہ لڑکا یہ کہہ کر جب جانے لگا تو بابا نے اس کو بلایا اور کہنے لگا، تم یہاں نئے آئے ہو کیا؟ اس نے کہا، نہیں، ہم پرانے ہیں یہاں۔ پوچھا، حنفی ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں حنفی ہوں، لیکن ابھی 2-4 مہینے سے اہل حدیث ہو گیا۔ تو بابا کا اب جواب سنیے کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ اسی لیے تم نے ہمارا چشمہ اتار کر ہمیں واپس کیا ہے، ورنہ اگر کوئی خاندانی اہل حدیث ہوتا تو کیا جواب ہوتا اس کا؟ وہ کہتا، یہ چشمہ یہاں رکھنے کی جگہ ہے، چشمہ یہاں رکھتے ہیں کہ آنکھ پہ لگاتے ہیں؟ یعنی کہ اس طرح کا روکھا مزاج آج کل ہمارا اور آپ کا بن رہا ہے۔ کسی کو جواب دینا ہے تو ایسے تلخ طریقے سے، کوئی مٹھاس نہیں ہے، کوئی سنتوں کا خیال نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر نکلتے ہیں، ایک عورت بوڑھی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے سامنے ایک کپڑے کی گٹھی رکھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اماں کیا بات ہے؟ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے، بیٹا میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور یہ کپڑے کی گٹھی مجھ سے اٹھ نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گٹھی کو اٹھا لیا اور پوچھا، اماں کہاں جانا ہے آپ کو؟ وہ عورت کہنے لگی کہ وہ سامنے جو بستی دکھ رہی ہے وہاں جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گٹھی کو لے کر چل دیے اور ساتھ میں وہ بوڑھی عورت بھی چل۔ اب راستے میں چلتے ہوئے تو باتیں ہونے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اماں آپ اس بستی کو چھوڑ کر وہاں کیوں جا رہی ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ بیٹا کیا بتاؤں، اس شہر کے اندر ایک شخص آیا ہوا ہے، نام اس کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بیٹے کو باپ سے الگ کر رہا ہے اور باپ کو بیٹے سے لڑا رہا ہے، بیوی اور شوہر میں جدائی ڈالے دے رہا ہے۔
کے شر سے بچنے کے لیے اس بستی میں جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہا اماں آپ اس سے ملی ہیں کو بار؟ کہنے کی بیٹا ملی تو نہیں، لوگ کہتے ہیں۔ کہنے لگی ملی تو نہیں ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ گھر گھر میں فساد برپا، اللہ کرے ہم کو اللہ اس سے نہ ملوائے۔ اس طرح کا گلا اور شکوہ کرتے ہوئے کچھ ہی پلوں میں وہ بستی آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گٹھی کو وہاں رکھا اور واپس پلٹے تو وہ عورت کہتی ہے بیٹا تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں اگر ہم اپنا نام بتا دیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ کہنے لگی بیٹا ہم کو کیوں تکلیف ہوگی، تم تو اتنے اچھے آدمی ہو، میری گٹھی یہاں تک لائے ہو، کوئی اجرت نہیں لی ہے، اتنی اچھی باتیں کرتے ہو، ہم کو کیوں تکلیف ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام بھی بتا کر اس کو تکلیف دینا نہیں چاہتے کہ اگر ہم اپنا نام اس کو بتائیں گے تو اس کو وصیت ہوگی، کیونکہ یہ سارے راستے ہی ہماری برائی کرتے ہوئے آئے۔ اگر ہم آپ ہوتے اور ہماری کوئی برائی اس طرح کرتا تو اس کی گٹھی لے جانا تو دور اٹھا کر اسی کے اوپر پٹک دیتے، جیسا کہ آج کل ہمارا مزاج بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں میں وہی محمد ہوں جس کا تم راستے بھر گلا کرتے۔ اب اس عورت کے زمین کے نیچے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، سن رہ گئی، کہنے کہ بیٹا مجھے معاف کر دیا، ہمیں معلوم نہیں تھا، تم اتنے اچھے آدمی، کبھی آپ سے ہم ملی نہیں، لوگوں کے کہنے پہ ہم نے۔ پھر وہ عورت کلمہ پڑھتی، اسلام قبول کرتی۔ ساتھیوں یہ سنت کس کے لیے ہے؟ یہ اخلاق کس کے لیے ہے؟ ان سنتوں پر کون عمل کرے گا؟ کون سے لوگ پیدا ہوں گے ان سنتوں پر عمل کرنے کے لیے؟ آج ذرا سی بات پر ہمارے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں، ذرا سی بات پر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے لگتے ہیں۔ ان سنتوں پر کون عمل کرے گا؟ ہم رفعتین کرتے ہیں، سنت ہے، ہم آمین کہتے ہیں، یہ بھی سنت ہے، صرف رفعتین لے کے بیٹھے بس۔ ان سنتوں پر کون عمل کرے گا؟ یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ دیکھیے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں ایک فاتح کی حیثیت سے، اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، کالا امامہ باندھا ہوا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، آپ شکرانے کا سجدہ اسی اونٹنی پر کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ایک صحابی ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اپنی اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں آج بدلے کا دن ہے، آج حساب لینے کا دن ہے، آج ایک ایک سے بدلہ لیں گے، جس طرح انہوں نے ہمیں مکے سے نکالا تھا آج اس کا حساب ہوگا،
آج اس کا چن چن کر بدلہ لیں گے۔ کس طرح انہوں نے سمیہ کو باندھ کر اونٹوں میں باندھ کر کھینچ دیا تھا، ان کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، آج اس کا بدلے کا دن ہے۔ ایک ایک سے چن چن کر بدلہ لیں گے۔ جس طرح سے حضرت بلال کو انہوں نے زمین پر تپتی زمین پر لٹایا تھا، سینوں پر پتھر رکھ دیتے تھے، آج اس کا بدلہ لیں گے۔ جس طرح سے حضرت خبیب کو انہوں نے سولی پر چڑھایا تھا، آج بدلے کا دن ہے، آج اس کا بھی بدلہ لیں گے۔ ایک ایک کو نہیں چھوڑیں گے، ایک ایک کو پکڑ کر ہم حساب لیں گے، ایک ایک سے حساب لیں گے، ایک ایک سے بدلہ لیں گے۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سعد کو بلاؤ۔ حضرت سعد کو بلایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس طرح کا اعلان نہ کرو، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج کسی سے بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج تو عام معافی کا دن ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھول گئے انہوں نے کس طرح ہمیں اپنے گھروں سے نکالا تھا، کس طرح سمیہ کا قتل کیا تھا، کس طرح بلال کو وصیتیں دی تھی، کس طرح خبیب کو سولی پر لٹکایا تھا، اے اللہ کے رسول کیا آپ بھول گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، ہم بھولے نہیں ہیں، یہ برسوں کی نہیں بلکہ آج کی بات ہے، ایسا ہی تازہ ہمیں تب یاد ہے، ہم کچھ بھی بھولے نہیں ہیں، لیکن وہ ستانے کے عادی ہیں، وہ اذیت دینے کے عادی ہیں، اور ہم معاف کرنے کے عادی۔ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ہم معاف کرنے کے عادی ہیں، ہم بدلہ لینے کے لیے نہیں۔ ساتھیوں ان سنتوں پر کون عمل کرے؟ کہاں سے ہمارا ایمان ایسا ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ ہم بارہا سنتے ہیں رسول کی سنتوں کو، ہمارے کانوں میں آوازیں آتی ہیں لیکن کانوں سے ہی واپس چلی جاتی۔ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام نہیں دیتے ہیں جو ان کا مقام ہے۔ آج اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم اس حیثیت سے پہچانتے ہی نہیں جس کو مقام اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے۔ ہمارا ایمان اتنا گھٹیا ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیے کسی کی شادی اگر نہیں ہو رہی ہے، رشتے آ رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، اس نے ذرا کسی مولوی سے یا کسی ایسے جانکار سے اس کی جانکاری لگائی تو معلوم ہوا ہے کسی نے تم پر بندش کرا دی ہے، کسی کو نوکری نہیں مل رہی، جانکاری کی تو معلوم ہوا بندش لگا دی گئی، کسی کی دکان نہیں چل رہی ہے، کہتا میری دکان نہیں چل رہی ہے، ایک دکان بدلی دوسری بدلی، کاروبار بدلا، لیکن کوئی کاروبار کامیاب نہیں ہے، جانکاری کی تو معلوم ہوا بندش ہے۔ یہ بندش کیا ہوتی ہے؟ بندش یہ ہوتی ہے کسی مولوی سے یا کسی سے کچھ کرا کر اس کے کام کو رکوا دینا، کوئی تعویذ کے ذریعے یا کوئی تاگے کے ذریعے اس کے کام کو رکوا دینا۔ اب آپ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ تو تمہارے بیٹے کو نوکری دینا چاہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری لڑکیوں اور بچوں کی شادی کرنا چاہ رہا ہے، لیکن مولوی نے بندش کر دی، اس کو رکوا دیا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اللہ بڑا ہوا یا مولوی بڑا ہوا؟ آج ہمارا عقیدہ اللہ کے ساتھ یہ نہیں ہے جو مولوی کے ساتھ، ہم مولوی کو بڑا سمجھ رہے ہیں، ہمارے عقیدے اس لائق اللہ کو بڑا نہیں مانتے، ہمارے عقیدے کے اندر اتنی خرابی آ گئی، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، اور یہ سب علم نہیں ہمیں۔ آپ دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ ایک کشتی پر جا رہے ہیں،
سمندر میں کشتی چل رہی اور ان کے بغل میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، آپس میں باتیں کرنے لگا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ کتنا خرچہ آپ لیے جا رہے ہیں؟ اتنا خرچ لیے جا رہے ہیں۔ کتنا پیسہ ہے؟ اتنا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اتنے سیدھے اور سچے اور سادگی والے تھے کہ وہ جو پوچھتا گیا آپ جواب دیتے گئے۔ اس نے کہا آپ کے پاس اشرفی ہیں؟ کہا ہاں میرے پاس ہیں اشرفی۔ کہا کہاں رکھی ہیں؟ کہا یہ تھیلی میں رکھی۔ آپ نے سب کچھ اس کو بتا دیا۔ کچھ دور ہی چلے تھے کہ اس نے شور شروع کر دیا کہ میری اشرفی کی تھیلی ہے وہ کہیں کسی نے چرا لی اور فلاں رنگ کی ہے اور اس میں 50 اشرفیاں ہیں، کیونکہ ساری باتیں اس نے امام بخاری سے پہلے سے جانکاری لی۔ اب جب کشتی کے اندر ہنگامہ ہوا، لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تلاشی لو۔ لوگوں کی تلاشی جب لینے لگے تو امام بخاری رحمہ اللہ موقع کو دیکھتے ہوئے چپکے سے تھیلی کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا۔ ساری تلاشی ہو گئی، اس کی تھیلی نہیں ملی۔ وہ شخص کہہ رہا کہ تھیلی انہی کے پاس ہے۔ اب کشتی کے لوگ اس کو کہہ رہے کہ ہم نے تو تلاشی لی، ہم کو تو کہیں نہیں مل رہی، کیسی تھیلی تمہاری؟ تو جھوٹ بولتا ہے۔ کہنے لگا نہیں تھیلی ہے، فلاں رنگ کی ہے، اتنی اشرفی ہے اور اسی کے پاس ہے، ہم کو پورا یقین ہے۔ پھر ان کی تلاشی لیجیے، پھر تلاشی لی گئی، کہیں کچھ نہیں ملا۔ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، کشتی چل رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب سب خاموش ہو گئے، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، وہی شخص پھر امام بخاری سے پوچھتا تھا، پوچھنے لگا کہ آپ کے پاس تھیلی تو آپ نے دکھائی تھی، اشرفیاں بھی دکھائی تھی، وہ گئی کہاں؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری نیت کو بھاپ لیا تھا، ہم نے پوری تھیلی اٹھا کر سمندر میں ڈالا۔ کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا یہ ایک داغ تھا جو میرے دامن پہ چوری کر لگ جاتا اور ساری زندگی اس کو ہم بھلا نہیں پاتے۔ یہ جھوٹا داغ تھا، آپ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایمان کا سودا نہیں کیا، اس پوری تھیلی کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا۔ آج ہم ذرا سی چیزوں پر اپنا ایمان کھو دیتے، ذرا سی رقم کے پیچھے اپنا ایمان کھو دیتے۔ آج ہمارے پاس ایمان ہے ہی نہیں، ہم اللہ کو پہچانتے ہی نہیں۔ تو ساتھیوں، بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی جو باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، ہم ان کے ذریعے اپنے عملوں کو درست کریں، اپنے اخلاق کو صحیح کریں، ذرا سی بات پر کسی سے بگاڑ پیدا نہ کریں، ذرا سی بات پر کسی کو تلخ جواب نہ دیں، میٹھے انداز میں بات۔ کوئی کتنی غصہ دلائے، آپ ذہن میں اس بات کو رکھیے، اگر اگلا آدمی آپ کو غصہ دلا رہا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تمہارے سامنے ایک آزمائش رکھی گئی ہے۔ اللہ تمہیں آزما رہا کہ اگلا آدمی تمہارے سامنے غصے میں ہے، تمہارا اخلاق کیا کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، ایک دیہاتی تھا، بغیر پڑھا لکھا اور اجڑی ٹائپ کا تھا۔ اس نے پوچھا یا محمد، کیا تمہارا نام محمد ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بے ادبی کے ساتھ، بہت ہی تلخ مزاجی کے ساتھ، کیا آپ محمد ہیں؟ کہا ہاں ہم ہی محمد۔ کہا واقعی آپ محمد ہیں؟ ہاں ہم ہی محمد ہیں۔ قسم کھا کے بتاؤ کیا آپ ہی محمد ہیں؟ آپ دیکھیے اس طرح اگر کوئی آئے ہم سے اگر اس طرح بات کرے تو ہم پھر زبان سے نہیں ہاتھ سے بات کریں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اور عمدہ اخلاق کو دیکھیے، اتنا تلخ بولنے کے بعد، اتنا مزاج اور اتنا اکھڑ بات کرنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات میں، مزاج میں، اخلاق میں ذرہ برابر بھی کچھ فرق نہیں ہے۔ آپ اسی انداز میں جواب دیتے رہیں، میں ہی محمد، میں ہی محمد۔ آج ان سنتوں پر کون عمل کرے؟ کون کرے گا ان سنتوں پر عمل؟ ہم خالی 5 وقت کی نماز اگر ایک ہفتہ پڑھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ دیندار کوئی نہیں، ہم سے زیادہ نیک کوئی نہیں، ہم سے زیادہ سچا کوئی نہیں،
ہم تو لوگوں کو فتویٰ دینے لگتے ہیں، ہم لوگوں کو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں دوسروں کو سمجھانے لگتے ہیں۔ ساتھیوں، اس سنتوں پر کون عمل کرے؟ ہم اور آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ساتھیوں، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اخلاق اور اپنے مزاج کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔